بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست کی غرض و غایت اسماء الہیہ کی زکوٰۃ اور ریاضت کے ترکیب کا بیان ہے، اور حصول برکت کے لیے میرے ایک نہایت عزیز جو مدینہ منورہ میں قیام کرتے ہیں، نہایت خلیق، ملنسار اور بہت باادب شخص ہیں، تو ان کا وائس نوٹ پہلے حصول برکت کے لیے، کیونکہ دیار حبیب سے یہ میسیجز کرتے رہتے ہیں، اور ان کا ایک وائس نوٹ ہے، اور وہ چونکہ جیسے ریلیونٹ ہے اس لیے اس کو آپ سب کو سناؤں گا، اور ان کا ایک کہنا چاہیے ایک وہ ہے، ایک ان کی تحریر بھی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی پڑھ کر کے بتاؤں گا۔ تو پہلے وائس نوٹ ان کا سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو حضرت والا کی خدمت میں بہت بہت سلام اور دعا کی درخواست کے ساتھ بہت بہت شکریہ اور جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ عمل میں نے پورا کر لیا عاشورے کے دن، بس یا وہاب والا عمل میں نہیں پڑھ پائے تھے کیونکہ اس میں ہی ٹائم لگ گیا، اور پھر کچھ اور بھی ہمارے یہاں مدینے میں کچھ اور بھی اعمال ہوتے ہیں محرم میں، اس وجہ سے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا حضرت والا سے کہ کیا ابھی یا وہابوں کا عمل چاہے چلے کی شکل میں 40 دن کا یا جو بھی طریقہ ہو اس کو کر سکتا ہوں؟ تو اس کے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اگر وہ مجھے بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آمین۔ تو یہ جو ان کا وائس نوٹ ہے، اس نے جیسے مجھے تحریک دی کہ ایک نشست اس تعلق سے کر دوں، اور یہ ایسے بہت سارے طالبین اور صادقین ہیں اس سلسلے میں جو اسماء الہیہ کی زکوٰۃ کے تعلق سے، لوگ سینکڑوں افراد، اور باقاعدہ ابھی عاشورہ میں بہت سارے احباب جو 3 اعمال کے عامل بنے، یعنی ان میں سے کسی ایک عمل کا انہوں نے اس کو عمل میں لایا، تو ان میں سے اکثر احباب جو ہے وہ مختلف قسم کے اعمال کے ساتھ اسماء الہیہ کی زکوٰۃ اور اس کو عمل میں لانے کا طریقہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو باقاعدہ یہ بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی طرح کا عمل اگر کرنا ہو تو ہر ماہ یہاں پہ اس کی ترکیب ہوتی ہے، آپ اپنی استعداد کے مطابق یہاں سے کر سکتے، اور زیادہ تر اعمال جو ہے اب وہ جیسے 3 دن کا، جیسے مثال کے طور پر ابھی آنے والے مہینے میں حزب البہ شریف کی زکوٰۃ ہوگی 6 روزہ، تو 3 روزہ زکوٰۃ اور زیادہ دن کا بھی وہ اس میں اہتمام رکھا جائے گا، کہ بہت سارے لوگ جو نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں یا کاروباری لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مکمل اعتکاف نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی وہ ترکیب بنے گی۔ بہرحال لیکن یہ کہ زیادہ تر 3 دن کے اعمال جو ہے وہ ترتیب دے چکا ہوں، اور ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق اس کو کر سکتا ہے۔ ہاں، اسماء الہیہ کی ترکیب کا جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ جیسے ان صاحب نے کہا کہ 40 دنوں کا بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ 40 دن کا چلہ جیسے کامل چلہ ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ جتنے لوگ جو روحانی عامل بننے کے خواہش مند افراد ہیں، ان کے ایک مجموعی قوا کے تناسب کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے 11 دن کے چلے ترتیب دیے ہیں۔ تو 11 دن میں مطلب کوئی بھی اسم الہی، کسی بھی اسم کا عامل بننا ہو تو آپ 11 دن کی ریاضت کر کے باقاعدہ اس کا عامل بن سکتے ہیں، اور اس کے انوار و تجلیات سے، اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکتے ہیں، اور خلق خدا کو بھی سیراب کر سکتے ہیں۔ تو اس تعلق سے ان صاحب کی وجہ سے ہم نے ایک تحریر بھی لکھ دی ہے۔ اب وہ جیسے انشاءاللہ تعالی یہ تحریر جو ہے ابھی ویب سائٹ پر اس کو ڈال دوں گا، اس میں سے کچھ مطلب کام کی باتیں جیسے وہ پہلے یہاں پہ فائدے کے طور پہ عرض کر دوں، پھر جس کو مکمل پڑھنا ہوگا وہاں جا کر کے مطلب یہی سب باتیں ہیں جیسے وہاں پہ آپ کو تحریر کی شکل میں مل جائیں گی۔
تو اس میں جیسے شروع میں ہم نے یہی لکھا ہے کہ سالکین رائے سلوک اور عاملین اور روحانی معالجین کو اسماء حسنہ کی معرفت اور اس کے خواص کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، اور ساتھ ہی چند اسماء الہیہ کی ریاضت بنیت ذکر یا بطور زکوٰۃ و عملیات بھی ادا کرنا یہ لازمی ہے، اور یہ مرشد کی نگرانی میں اسماء باری تعالیٰ میں سے کسی ایک اسم کا بھی عامل ہونا یہ دنیا و آخرت میں خیرات و برکات و حسنات کا سبب ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے اگر باقاعدہ کسی ایک اسم کے بھی آپ عامل ہو گئے، یا کسی ایک اسم سے بھی جو ہے آپ متخلق ہو گئے، آپ نے تخلق اختیار کر لیا، یعنی کہ وہ جیسے تصوف یا سلوک کی زبان میں کہیے، اور عاملین کی اصطلاح میں یہ کہ اس کے عامل ہو گئے یا آپ کے عمل میں آ گیا، تو بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ اسماء الہیہ جو ہے یہ منزل نشین ہونے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں، یعنی کہ بہت تیز رفتار ہے، بہت تیزی سے آپ کو منزل نشین کریں گے، اور ایک منزل کے بعد دوسری منزل، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں۔ تو حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ دریافت کیا کہ ذکر الہی افضل ہے یا قرآن مقدس کی تلاوت۔ اس کو اخبار الاخیار میں حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے یہ دریافت کیا، یہ پوچھا کہ ذکر الہی افضل ہے یا تلاوت قرآن مقدس، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ذکر الہی کرنے والا بہت تیزی کے ساتھ اپنے مقصد تک رسائی حاصل کرتا ہے، لیکن اس میں زوال کا خوف دامن گیر رہتا ہے، یعنی کہ جس مقام تک وہ پہنچ گیا ذکر الہی کر کے، یا جس مقصد کو اس نے حاصل کر لیا، کر تو لیتا بہت جلدی، لیکن اس میں زوال کا خوف رہتا ہے کہ وہ کب اس میں زوال آ جائے۔ مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ زوال آ ہی جائے گا، لیکن خوف دامن گیر رہتا ہے۔ لیکن فرماتے لیکن زوال رسائی کا خوف تلاوت قرآن مقدس کرنے والوں میں نہیں ہوتا ہے، یعنی قرآن مقدس کی تلاوت جو لوگ کرتے ہیں اور اس سے اپنے مقصد کو پہنچتے ہیں یا کسی مقام تک پہنچتے ہیں، تو اس میں بہت استحکام ہوتا ہے، اور ایسا استحکام جس کو زوال نہیں ہے، اس میں زوال کا خوف نہیں ہوتا، لیکن اس میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ تو تلاوت قرآن مقدس بھی ہو اور ذکر الہی بھی ہو، تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ذکر الہی بھی کرے اور کسی مقام تک پہنچ جائے، پھر تلاوت قرآن مقدس کی تلاوت کے حسن و حصار میں اس مقام کی حفاظت کرے، تو کیا بعید ہے کہ اللہ کے فضل سے اس مقام پہ بھی قائم رہے، اور تلاوت قرآن مقدس کے ذریعے سے جو مقامات حاصل ہوں اس تک تو رسائی ہوگی، وہ تو ویسے ہی قائم رہے گا، لیکن یہ تلاوت قرآن مقدس کی برکت سے ذکر الہی سے جو مقامات حاصل ہوئے، جو تصرفات حاصل ہوئے، جو مقصد ہاتھ آیا ہے، وہ بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ تو یہ ایک فائدے کی بات ہے کہ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، جانتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو کرنا شروع کر دیجئے، کہ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے پابندی کے ساتھ، روزانہ جیسے اپنا معمول بنا لے، روزانہ ایک پارہ، سوا پارہ، ایک پارہ پڑھ لے روزانہ، تو اگر ایسا کریں گے تو جو آپ کے ذکر و اذکار ہیں اس کو زوال نہیں ہوگا۔ میں کیوں بار بار یہ 3 4 5 چیزوں کا اکثر ذکر کرتا ہوں، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور تلاوت قرآن مقدس، یہ سب چیزیں میں کیوں بار بار کہتا ہوں، اس میں بہت رمز ہے۔ اس کو کریں، جو کرے گا وہ اپنے تصرفات کو اور اپنے جو برکات اس نے اعمال کے ذریعے حاصل کیے ہیں وہ اس کی حفاظت کر پائے گا۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ بے اجازت مرشد بہت سارے لوگ اپنے
اپنی عقل کو پیشوا بنا کر از خود ذکر الہی میں یعنی اسماء الہیہ کی ریاضت میں لگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جلد یا بدیر ضرور شیطان کے ہتھے چڑھ کر کے رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ نور نہیں ہے جو مرشد اسم الہی کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ حضرت شیخ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث الوقت، آپ فرماتے ہیں کہ مرشد جب اپنے مرید کو یا سالک کو یا شاگرد کو کوئی اسم دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک نور بھی دیتا ہے، وہ نور اس کو شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی کارستانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر یہ نور ساتھ نہیں ہوگا تو سالک کبھی بھی منزل نشین نہیں ہو سکتا، اس کو شیطان راستے میں ہی مار ڈالے گا۔ یعنی اگر سلوک کی راہ چل رہا ہے تو اس کا ایمان چھینے گا، اور اس راستے سے ذکر الہی کر رہا ہے تو اس کے مال اور جان کا خطرہ درپیش ہوگا۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ رجت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور رجت جیسی بلا میں گرفتار ہونے کے ساتھ ساتھ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ نماز کی بھی جو پابندی تھی وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے، یعنی کہ مکمل جیسے شیطان بن جاتا ہے۔ اور کہاں چلا تھا ذکر الہی کرنے اور بغیر مرشد کے، اب جب پڑھنے بیٹھا تو شیطان حاضر ہو گیا۔ تو اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ جو سورہ مؤمنون کی آیت ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، یہ پڑھنا چاہیے۔ آپ جب تک کسی مرشد کامل سے اسم حاصل نہیں کریں گے، آپ کا اسم الہی کی ریاضت میں لگنا یہ جان، ایمان اور مال کے خطرے کا دعوت مول لینا ہے۔ تو اس سلسلے میں سخت تاکید ہے کہ آپ بے مرشد کے، بے استاد کے کبھی اسم الہی کی ریاضت میں نہ لگیں۔ اور بحمدہ تبارک و تعالی، بحمد اللہ والمنہ، کہ میں نے اپنے مشائخ طریقت سے نہ صرف یہ کہ اسماء الہیہ کی اجازتیں حاصل کی، بلکہ اس سلسلے میں ایک بہت طویل ریاضت کا، جیسے بہت طویل ریاضت کی مشقتیں میں نے جھیلی ہیں۔ تو اپنے بس بھر میں اتنا کچھ ضرور جانتا ہوں کہ جو لوگ فقیر سے رابطہ کرتے ہیں میں ان کو بالکل صحیح مشورہ دے سکوں، اور باقی آپ کی مرضی۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرشدان فن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زکوٰۃ اسماء حسنہ کی ترکیب جو ہے وہ ایک جو عامیانہ ترکیب ہے 11 دنوں کی، وہ ہم نے عرض کر دی کہ یہ سب کے لیے ہے، اور باقی اگر کوئی 40 دنوں کا چلہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 11 دن کافی ہے کہ ہر ماہ اگر 11 دن آپ اسماء حسنہ میں سے کسی ایک اسم کے عامل بنتے گئے تو بہت بڑی بات ہے نا۔ اگر 11 دن میں یہ آپ کے عمل میں آ جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے جیسے 11 دن کی ترکیب ہم نے بنا دی، اور اس میں جن صاحب کو بھی کسی اسم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہو، مثال کے طور پہ انہوں نے یا وہاب کا پوچھا ہے تو یا وہاب کا عامل بننا ہو، مثال کے طور پر یا فتاح کا یا لطیف کا عامل بننا ہو، تو اس سلسلے میں جو چلوں کی تفصیل ہے، تعداد قرأت اور پرہیز وغیرہ، اور جو ہے طریقہ نشست وغیرہ اور مداومت وغیرہ، اور طریقہ تصرف اور نقوش وغیرہ، یہ سب تفصیلات جیسے آپ کو کتابچے کی شکل میں آپ کو موصول ہو جائیں گی، جیسے ناد علی شریف اور چہل کاف اور یاسین کا جو آپ کو کتابچہ موصول ہوا تھا آپ کے نام کے ساتھ، اجازت کے ساتھ۔ تو وہ آپ جیسے جن صاحب کو بھی کسی اسم کا عامل بننا ہو، اسم الہی میں سے کسی بھی اسم کا عامل بننا ہو، تو وہ اس طریقے سے ہدیہ بطور نذر ادا کر کے، اس کی ترکیب معلوم کر کے، اور اس طریقے سے تیاری کر کے آپ عامل بن سکتے ہیں اور مخلوق خدا کو فیض پہنچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ بہت نہایت سلیس طریقے سے، سادہ انداز میں بالکل ہر ایک بات لکھا گیا، اور اس میں جو بات بھی آپ کو سوال درپیش ہو آپ 10 بار پوچھ لیں، کوئی حرج نہیں، اور اپنے تمام ڈاؤٹس دور کر کے پھر آپ جو ہے
عمل کی تیاری میں آپ لگ سکتے ہیں۔ تو یہ تو جیسے باقاعدہ اسماء حسنہ کی زکوٰۃ اور اس کی ریاضت کا جو ہر ماہ کا جو سلسلہ ہے اس کا اعلان ہوا کہ اس کا دورانیہ جو ہے وہ کہنا چاہیے 11 دن کا رکھا گیا۔ لیکن خاص بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں، جیسے مشہور ایک عمل ہے اسم ذات کا یا اللہ کا 3 روزہ با موکل عمل۔ تو یہ اگرچہ زکوٰۃ کی قسم کا عمل تو ہے نہیں، لیکن ہاں ایک با موکل عمل ہے، تو اس میں جیسے یہ عمل 3 روزہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر دیگر اسماء حسنہ یا چہل اسماء میں سے کسی اسم کی ریاضت اگر جو ہے 11 دن سے کم یا اس سے زیادہ کا ہو تو وہ جیسے اس کا بیان آتا رہے گا۔ اسی طریقے سے 3 روزہ اعمال، مطلب کہ سورہ مزمل شریف کا، درود تاج کا، اور چہل کاف شریف کا، اور سورہ یاسین کا، اور جو ہے وہ دیگر تمام جیسے چھوٹی بڑی علوی دعاؤں کے ترکیب کم و بیش دنوں کی آپ یہاں سے وہ حاصل کر کے جیسے اس کو عمل میں لا سکتے ہیں فقیر کی نگرانی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔